مولانا انعام احمد قاسمی کے سبھی بیان سننے کے لیے مولانا انعام احمد قاسمی آفیشل کو لائک، کمنٹ، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں بندوں کو نعمتوں کے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے، اور اس پر شکر کرنے سے اللہ تبارک تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ لیکن جو بھی نعمت اللہ نے دی ہے اس میں فضول خرچی کرنے کی اللہ نے اجازت نہیں دی۔ جتنی ضرورت ہے خوب استعمال کرو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرنے سے شکر کی توفیق ہوتی، لیکن کسی بھی نعمت کو فضول خرچ کرنے کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو لوگ فضول خرچی کرتے ہیں یہ لوگ شیطان کے بھائی۔ اللہ تبارک تعالیٰ یہ تعبیر استعمال فرما رہا، شیطان کے بھائی۔ نعمت جس چیز کے لیے دی گئی ہے، جتنی دی گئی ہے، خوب استعمال کی جائے، لیکن فضول خرچی نہ کی جائے۔ کسی بھی چیز میں اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی۔ مال اللہ نے دیا ہے، ضرورت ہے، خوب خرچ کرو، خوب خرچ کرو، لیکن اس مال کو فضول خرچ کرنا اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے بہت دولت دی تھی، صحابہ میں بڑے مالدار صحابی شمار ہوتے تھے۔ جو بھی ضرورت مند آتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کو اپنے مال کے ذریعے سے چاہتے تھے، میں اس میں سبقت لے جاؤں، میں آگے بڑھ جاؤں۔ ایک ضرورت مند آئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ان کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہاں ضرورت پوری ہو جائے گی۔ وہ دروازے پر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی کہ آپ بیوی پر ناراض ہو رہے تھے، تنبیہ فرما رہے تھے کہ یہ چراغ کے اندر تیل زیادہ کیوں جل رہا ہے؟ یا تو لو زیادہ ہو گئی ہو، ضرورت تھوڑی لو میں پوری ہو جاتی ہے اور اس لو کو، یا تھوڑی روشنی ہو گئی ہو اور چراغ ابھی بند نہ ہوا ہو، تو بھی فضول خرچی۔ تو چراغ کا تیل زیادہ خرچ ہونے پر تنبیہ فرما رہے، یہ تیل جو ہے، یہ جو زیادہ جل رہا ہے، اس کا جواب دینا ہوگا قیامت کے میدان۔ تو ان شخص نے جب سنا کہ یہ تیل بھی جو ہے جو چراغ میں جل رہا ہے اس کا بھی حساب لے رہے ہیں، اس کے بارے میں بھی جو ہے وہ زیادہ خرچ ہونے کے اس لیے ناراض ہو رہے ہیں، تو جو تیل اپنا بچا رہا ہو وہ ہمیں کیا دے گا؟ یہ سوچ کر دروازے سے واپس ہو کہ کہیں میری مانگ جو ہے یہاں پوری نہیں ہو سکتی۔ تیل پہ تو کوئی بھی ناراض نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا کہ بھائی تمہاری ضرورت پوری ہو گئی؟ وہاں گئے تھے حضرت عثمان نے غنی تعالیٰ کے دروازے پہ کہ نہیں، وہاں تو کہ نہیں، جاؤ اپنی ضرورت کو سامنے ذکر کرو۔ اب جب حکم ملا تو یہ دوبارہ چلے۔ اب ملاقات ہوتی ہے، اپنی ضرورت کا اظہار کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ لا کے بے شمار دولت ان کے سامنے ڈال دی، لے جاؤ۔ ارے اتنی ہم کیا کریں گے؟ کہ نہیں، اور لے جاؤ۔ اب ان کو حیرت ہوئی کہ ابھی آیا تھا جو تیل کا حساب کر رہا تھا کہ زیادہ جل رہا ہے، زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اور یہ دولت اس طریقے سے دے رہا ہے کہ امید سے زیادہ۔ تو
تو ان سے رہا نہ گیا، انہوں نے ذکر کیا کہ ابھی تو آواز آ رہی تھی کہ آپ تیل کو بھی جو ہے وہ چراغ کو بھی زیادہ تیز ہو جانے سے، زیادہ تیل جلنے سے آپ کی ناراضگی ظاہر ہو رہی تھی، اور تیل آپ بچا رہے تھے اور روپیہ اتنا لٹا رہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں اس کا حساب کتاب بھی ہم کو دینا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، جتنی نعمتیں دی ہیں ہر نعمت کے بارے میں قیامت میں سوال ہو۔ یہ نعمت تم کو دی تھی، تم نے اس کو کیسے استعمال کیا، کتنا استعمال کیا، میری راہ میں یا فضول خرچی میں یا ناشکری میں یا گناہوں میں، اس کا سوال کا جواب دیں۔ یہ تیل کی ضرورت جتنے میں پوری ہو سکتی تھی اس سے زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اس سے زیادہ روشنی ہو رہی تھی، یہ اللہ کے حبیب کے بتائے ہوئے، قرآن کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف تھا، اس لیے اس چیز کو کہا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس میں کوئی سوال نہیں ہوگا تم نے کتنا خرچ کیا، لہذا یہاں تو جتنا موقع مل جائے یہ مال کو خرچ کر لینا، یہ خرچ تھوڑی کرنا ہے۔ ما عند اللہ باق، جو اللہ کو دیا جاتا ہے وہ خرچ نہیں ہوتا، وہ تو جمع ہو جاتا ہے، وہ تو بینک بیلنس ہوتا ہے، یہ خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ تیل جو ہے وہ خرچ ہو رہا تھا، زیادہ خرچ ہو رہا تھا، اور جتنی ضرورت تھی اس سے زیادہ خرچ ہو رہا تھا، پیارے حبیب کے طریقے کے خلاف خرچ ہو رہا تھا، اس لیے اس کو ٹوکا جا رہا تھا۔ یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جنہوں نے بتایا ہے کہ مال ہمارا تو ہے، اللہ نے دیا ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اس کو استعمال کے لیے دیا ہے، اب جتنا اجازت اللہ نے دی ہے اتنا استعمال کیا جائے گا، اس سے زیادہ ہم استعمال کریں گے، ضرورت سے زیادہ فضول خرچی کریں گے تو اس پر سوال و جواب قیامت کے میدان میں ہونا ہے۔ کتنی عظیم چیز ہے جس کی طرف قرآن پاک ہم کو اشارہ دے رہا ہے۔ اچھے سے اچھا پہنو، اچھا سے اچھا کھاؤ، کوئی پابندی نہیں ہے، آپ اچھے سے اچھا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، ہم کو اچھا لگ رہا ہے ہم نے پہنا، اللہ خوش ہوتا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ما اواری بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی، دعا اللہ کے حبیب نے سکھائی، اچھے سے اچھا کپڑا، جب نیا کپڑا پہنو تو اللہ سے کہو اللہ ابھی نے پہنایا ہے، میری کیا اس میں ضرورت تھی، آپ نے مال عطا فرمایا، نہ عدالت میں خرچ ہوا، نہ بیماری میں خرچ ہوا، آپ نے ہم کو دے دیا، ہم نے اچھا کپڑا بنوا لیا، اللہ یہ آپ کا شکر ہے، آپ کا احسان۔ لیکن اگر کوئی شخص یہی کپڑا جو استعمال کر رہا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ صاحب اس سے تو لوگوں کو دیکھنے میں دل جل نہیں رہا ہے، ذرا دکان سے کپڑا ایسا لائے کہ لوگوں کا دل جلے، پتہ جیسا کسی کے پاس نہ ہو، لوگ سمجھیں ہاں یہ ہے، اس کے پاس دولت ہے، دکھانے کے لیے سونے کی انگوٹھی پہن لو، سونے کی چین پہن لو، لوگ سمجھیں بڑا مالدار ہے، یہ کیا ہے، یہ تو گناہ ہے، یہ تو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کپڑا اچھا خرید کے لایا لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، فرمایا اب یہ گناہ ہو گیا، اب یہ کپڑا پہننا اس کے لیے جرم بن گیا ہے۔ اور ایک یہ تھا کہ ہم کو اچھا لگ رہا ہے، ہمیں پسند آ رہا ہے، اچھا کپڑا پہننے ہمارا دل خوش ہوگا، ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، مہنگے سے مہنگا کپڑا خرید لے، کوئی اس کو پابندی نہیں ہے، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کو خرید رہا ہے۔ اور اگر دکھانے کے لیے یہ فضول خرچی کہلائے گی کہ اس نے دوسروں کو دکھانے کے لیے کام کیا ہے، نمائش کے لیے کام کیا ہے، اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو جو بھی اللہ نے مال دیا ہے اس کے اندر فضول خرچی نہیں کرنی۔ تو ہم اپنے مال کا کیا خیال کریں گے، وضو کے پانی کا بھی ہم خیال نہیں کرتے، یہاں بھی اگر فضول خرچی ہو جائے گی تو بھی اللہ کے یہاں سوال ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ وضو فرما رہے ہیں، پانی زیادہ خرچ ہو رہا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ٹوک دیتے، سعد کیا کر رہے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہا ہوں، نہیں یہ پانی کیوں زیادہ خرچ ہو رہا ہے، یہ پانی جو خرچ کر رہے ہو، بہتے پانی پر بھی اگر کوئی بیٹھ کے وضو کرے گا تو اس کو بھی زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہے، قیامت میں جواب دینا پڑے گا۔ یعنی دریا پر بیٹھ کے وضو کر رہا ہے، سمندر کے کنارے وضو کر رہا ہے، تو 3 مرتبہ کے بجائے 4 مرتبہ کلی کر جائے تو قیامت کے میدان میں اس کا سوال ہوگا۔ 3 مرتبہ کلی تو اللہ کے حبیب کی نقل میں کی تھی، 4تھی مرتبہ کلی کس کی نقل میں کی تھی؟
یہ چوتھی مرتبہ کا پانی تم نے کس کے لیے استعمال کیا تھا؟ کیوں استعمال کیا تھا؟ میرے حبیب نے تو استعمال نہیں کیا تھا، تم نے کیسے زیادہ پانی استعمال کیا؟ اس پر قیامت میں ہم کو جواب دینا ہوگا۔ تو بہتے پانی پر، سمندر کا پانی زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں، دریا کا پانی زیادہ خرچ کرنے کی اجازت نہیں، جتنی ضرورت ہے اتنا پانی استعمال کرو، فضول پھینکنے کی اجازت نہیں۔ ہم اس کا وضو میں بھی خیال نہیں کرتے، ہم تو بیٹھتے ہی ٹوٹی کھول دیتے ہیں۔ اب ٹوٹی کا پانی چل رہا ہے اور بغل والے سے خیریت بھی پوچھی جا رہی ہے، ٹوٹی کا پانی چل رہا ہے اور بڑے آرام سے ہاتھ دھویا جا رہا ہے، ٹوٹی کا پانی چل رہا ہے اور ہاتھ میں پانی لے کے منہ دھویا جا رہا ہے، یہاں پانی تر 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 زمین پہ سب جا رہا ہے۔ یہ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم یہ پانی جو اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس کو فضول خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ پانی، جب سمندر کا پانی زیادہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں، دریا کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں، یہ تو بجلی لگ کر کے پانی آتا ہے، کرنٹ لگ کر کے پانی آتا ہے، ٹنکیاں لگ کر کے پانی آتا ہے، ٹوٹیاں لگائی جاتی ہیں، کتنا قیمتی پانی ہے یہ، کتنا پیسہ اس پہ خرچ ہو رہا ہے، اور وہ پانی اس طرح نالیوں میں بہایا جائے جیسے کہ باہر کوئی ٹیول چل رہا ہو، ایسا پانی نالیوں میں بہہ رہا ہوتا ہے جب ہم وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وضو نہیں ہے، یہ اللہ کے یہاں جرم ہو رہا ہے، یہ ایک اللہ کی دی ہوئی پانی کی نعمت کی ناشکری ہو رہی ہے۔ اللہ کے یہاں اس کا جواب دینا ہوگا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ کم سے کم 2 جگہ تو ہم خیال کریں کہ جب منہ دھو رہے ہوں اس وقت تو ٹوٹی بند ہو جانی چاہیے، جب سر کا مسا کر رہے ہوں اس وقت تو ٹوٹی بند ہو جانا چاہیے۔ یہاں سر کا مسا ہو رہا ہے، یہ پانی ٹوٹی کا نالی میں کیوں جا رہا ہے؟ یہ کیوں بہ رہا ہے؟ کس لیے بہ رہا ہے؟ یہ فضول خرچی نہیں، یہ بہت بڑی فضول خرچی ہے، اور یہ وضو عبادت نہیں کہلائے گا، یہ وضو جرم کہلائے گا، یہ وضو گناہ کہلائے گا، جو ہمارا پانی نالیوں کے اندر جا رہا ہے۔ جب منہ دھونے چلیں تو کیا طریقہ بتایا گیا؟ ٹوٹی سے الٹا ہاتھ ٹوٹی کے اوپر، سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، ٹوٹی بند کر دیں، اب دونوں ہاتھ کو ملائیں اور منہ کو دھوئیں۔ جب تک منہ مل رہے ہیں، دھو رہے ہیں، یہاں پانی تو رکا ہوا ہے ٹوٹی کا، نالیوں میں فضول تو نہیں جا رہا ہے۔ جب پھر دوبارہ پانی لینا ہو تو پھر ٹوٹی الٹے ہاتھ سے کھولی، سیدھے ہاتھ میں پانی لیا، ٹوٹی بند کر دی، اب دونوں ہاتھ ملا کر منہ دھو رہے ہیں، یہاں ٹوٹی سے پانی رکا ہوا ہے۔ کم سے کم اس 2 وقت تو خیال کرنا چاہیے۔ ایک آدمی بھی ایسا نظر نہیں آتا ہے جو منہ دھوتے وقت اور سر کا مسا کرتے وقت ٹوٹی کو بند کر دیتا ہو، جس کو خیال ہو کہ میں پانی، اس کا جواب ہم کو دینا ہے۔ یہ پانی اللہ کی نعمت ہے، یہ وضو کے علاوہ نالیوں میں کیوں جا رہا ہے، کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ جب اس کا ہمیں خیال ہوگا تب جا کے ہم وضو صحیح کرنے والے کہلائیں گے، ورنہ ہم وضو صحیح کرنے والے نہیں کہلائیں گے۔ تو فضول خرچی سے ہم کو، برتھ ڈے پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں، کیوں خرچ کر رہے ہیں برتھ ڈے پر؟ کس نے کہا ہے؟ کہاں لکھا ہے؟ اتنا پیسہ ہم نے برتھ ڈے پہ خرچ کر دیا، یہ فضول خرچی نہیں؟ اب ہم تو مان گئے، ہم بھی مان گئے، باپ بھی مان گیا، ماں بھی مان گئی، اسکول کے اندر نام لکھا رکھا ہے، اب وہاں پوچھتے ہیں کہ بھائی وہ تمہاری برتھ ڈے آ گئی ہے، کل کیا لے کر کے آؤ گے، کل کیا فنکشن کرو گے؟ وہاں پر ان کو ابھارا جاتا ہے ہمارے بچوں کو، ہمارے بچے آ کے ضد کرتے ہیں، ماں باپ اس ضد میں جھک جاتے ہیں اور فضول خرچی پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ایک شخص نے بتلایا کہ ہمارے بچے سے ایسی چیزیں ہونی چاہیے، بچے سے کہا گیا کہ کل تمہارا برتھ ڈے ہے، پیسے لے کر کے آؤ، بچے نے کہا کہ کل تو ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو جائے گا، ہم 60 سال اگر لے کے آئے تھے تو 1 سال ہمارا اور گھٹ گیا، آپ ہمارے مرنے کے قریب ہونے کی خوشی منا رہے ہیں۔ اب وہ استاد ماسٹر حیرت، یہ کس نے سکھا دیا اس کو، یہ کیا جملہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کس بات کی آپ خوشی منا رہے ہیں؟ ہماری تو زندگی 1 سال اور کم ہو گئی، ہمارا تو غم منانا چاہیے کہ اب 1 سال کم ہو گیا، اب موت کے ہم اور قریب پہنچ گئے، ہم اس پر خوشی منائیں، ہم اس پر جو ہے آپ کو لا کے پیسے دیں۔ اب وہ ہے کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا۔ جب ماں باپ ہوتے ہیں صحیح تو پھر بچے بھی صحیح جواب دیتے ہیں، فضول خرچیوں سے بچ جاتے ہیں، اللہ کے حبیب کی ناراضگی سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو نعمت اللہ نے دی ہے صحیح طریقے پر استعمال کرنے کی توفیق نصیب۔